ثابت قدمی سب سے اہم ہے. جب تک انسان میں استقامت نہ ہو نا اس وقت تک وہ میدان میں فتح حاصل نہیں کر سکتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر استقامت دکھائی اور ڈٹ گئے. پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کو بھیجے گا. بھائی ان کی مدد کے لیے کسے بھیجے گا؟ ملائکہ کو. استقامت دکھاؤ تاکہ معلوم ہو کہ ہاں تم اللہ کے ماننے والے ہو، تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس 2 آیات، کیونکہ ذرا تفصیلی آیات ہیں اس لیے 2 آیات یہاں سے پیش کریں، پھر انشاءاللہ مضمون کو لے کر آگے چلیں گے. یہ سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے غالباً قرآن مجید کا. بہرحال دیکھ لیجیے گا سورہ ابراہیم، ہاں 14واں سورہ ہے اور اس کی 22ویں آیت. ٹھیک ہے، یاد رکھیے ہے تفصیلی نا، اس لیے وہی ہم نے دیکھا. وہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی لفظ حرف آگے پیچھے ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور پھر شیطان کہے گا ان سے جب قضی الامر یعنی جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنت دوزخ تقسیم ہو جائے گی، امر واقع ہو جائے گا، اس وقت شیطان ان سے کہ قال شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، وعدہ وہی حق ہے جو اللہ نے کیا تھا تم سے. ان اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے، وعدکم جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. پہلے پوری آیت پڑھ دیتے ہیں. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا، تم نے میرے وعدوں پر یقین کیا، اللہ کے وعدے پر یقین کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے تم سے برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی. شیطان خود کہے گا قیامت کی، میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کو، میرا تم پر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی. یعنی زبردستی تو نہیں کی تھی میں نے تمہارے ساتھ، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس پہ لبیک کہا، میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی. شیطان کہے گا میں نے کب زبردستی کی تمہارے ساتھ؟ میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، آؤ بھی میرے ساتھ آ جاؤ، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی، دنیا میں بھی بھلا ہی بھلا ہوگا اور جنت میں تمہیں دلوا دوں گا یوں کر کے. ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہو جائے گا. میں نے تمہیں دعوت دی اور کوئی زبردستی تو نہیں کی تمہارے ساتھ، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اس کو یعنی قبول کر لیا میری دعوت کو. تو اب تم میری ملامت نہ کرو. میری ملامت کیوں کرتے؟ بلکہ اب تم اپنے نفس کی ملامت کرو، اپنے نفس کو برا بلا کرو. کیوں؟ تم نے دوسرا بھی تو آواز دے رہا تھا نا، ادھر بھی آواز، وہ کیوں نہیں سنی؟ یہی کیوں سنی؟ میری آواز کیوں سنی؟ دیکھیے دونوں آوازیں کانوں میں آ رہی تھی نا، حق کی آواز بھی آ رہی تھی اور باطل کی آواز. تمہیں باطل کی آواز میں کشش نظر آئی، تمہیں باطل میں کشش نظر آئی، تم نے سوچا کہ بس اس طرف چلے جاتے ہیں باطل کی طرف، یہاں اچھا ہی اچھا ہے. اب آج بھی دیکھ لیجئے کس تیزی سے دوڑ رہے ہیں لوگ باطل کی طرف. کیوں؟ بھلائی بھلائی دنیا کی ہر چیز ملے گی، سہولتیں ملیں گی، ویزے ملیں گے، عیش ملے گا، نوکری ملے گی اور نہ معلوم کیا کیا ملے گا. سب کچھ ملے گا یہاں سے، جو کچھ ملے گا یہاں سے ملے گا. کہا تو وہ دعوت دے رہا تھا، میں وہ دعوت دے رہا تھا، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، جبکہ دوسری دعوت بھی تمہیں دی جا رہی تھی، تم نے اس دعوت کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. تو اب میری ملامت نہ کرو، بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. یعنی اب میں بھی تمہارے کسی کام کا نہیں اور تم بھی میرے کسی کام کے نہیں ہو. میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، کیونکہ وہ تو جانتا تھا نا حقیقت، وہ تو جانتا تھا کہ میں تو پہلے اس بات سے بیزار ہوں، تم نے اس کا شریک بنا دیا مجھے. اس کے وعدے پر بھروسہ کرنے کے بجائے تم نے میرے وعدوں پر بھروسہ کیا. بس بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک چیز اور، بس ایک آیت اور، پھر اس کو رکھ دیں گے، پھر آپ سے گفتگو کریں گے. اور یہ آیت ہے سورہ اعراف، سورہ اعراف کی 44ویں آیت. یہ سب اس لیے تفصیل دیکھ کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے اور بات ریکارڈ کے اوپر بھی آ جائے، تاکہ گھر جا کے دیکھیں. اور ایک ہوتا ہے نا اطمینان قلب، جس کو کہتے ہیں یقین قلبی حاصل ہو جاتا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم
لعنت اللہ علی الظالمین، اور کہیں پر ہے لعنت اللہ علی القوم ظالمین۔ جمع جمع جمع، 3 دن سے یہی سمجھائے جا رہا ہوں کہ کسی ایک ظالم پر لعنت نہیں ہے، جتنے بھی ظالم ہیں سب پر لعنت ہے۔ اور جنتی لوگ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے، اے اہل جہنم، جو کچھ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ پا لیا۔ جو کچھ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جس کو تم ادھار سمجھتے تھے پسر سعد کی طرح کہ وہ ادھار ہے، جس کو تم ادھار سمجھتے تھے، ہم نے تو وہ پا لیا، ہمیں تو وہ کچھ مل گیا۔ ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے تو پا لیا۔ کیا تم نے بھی حسب وعدہ حاصل کر لیا؟ یعنی اللہ نے تم سے بھی تو وعدہ کیا تھا کہ جہنم کو بھر دوں گا، تو وہ کیا کہیں گے کہ بے شک بالکل ایسا ہی ہے، جو ہمیں سمجھایا گیا تھا ہم نے بھی وہ حاصل کر لیا، ہم نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، تم نے اس پر یقین کیا، بے شک۔ پھر ایک منادی ندا دے گا، اور کیا ندا دے گا؟ ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں تک یہ بات ختم ہوگی۔ یعنی اللہ کا وعدہ اور مقابلے میں شیطانوں کے وعدے۔ شیطانوں کے وعدوں کی پہچان کیا ہے؟ یہ آپ کو ہمیشہ سبز باغ دکھائے گا۔ کیا دکھائیں گے؟ دیکھیے سمجھیے گا، 2-4 منٹ مجھے دے دیجئے، ایک میسج چلا جائے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو آگے لے کر چلیں گے۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ آپ کو ہمیشہ سبز باغ دکھائیں گے۔ اور ماشاءاللہ آپ تو 77 سال میں سبز باغ دیکھ دیکھ کے آپ کی آنکھوں کے آگے سوائے سبزے کے کچھ بچے ہی نہیں، سبزا گئیں، آپ سب کی آنکھیں سبزا چکی ہیں 77 سال میں نا۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ سبزہ دکھائیں گے۔ اسی طرح بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، سیاسی معاملات ہوں یا مذہبی معاملات یا دینی معاملات، ہوشیار وہاں سے رہیے جہاں صرف سبز باغ دکھائے جائے۔ یعنی تمہیں کچھ نہیں کرنا، ہم بیٹھے ہیں نا، ہم ذمہ دار ہیں۔ اور تجھے اپنا پتہ نہیں کہ قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، کیوں اتنے سارے لوگوں کی اپنے سر پہ بلا لے کے جا رہا ہے؟ قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ سب کا حساب لے کے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ کر دو، ہو گئی، جاؤ، نجات ہو گئی۔ اور میں کیا عرض کروں کہ کہاں کہاں کے مسائل، کیسے کیسے مسائل ایجاد کر دیے گئے ہیں ہمارے درمیان۔ یا ہمارے درمیان جب کہہ رہا ہوں تو ایک مکتب خاص نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے درمیان اب سب کا ایک ہی حال ہے۔ اچھا زیادہ فکر مند بھی نہ ہوا کیجیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مومنین میں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کا حال نہیں ہے، میں سب سے ملتا ہوں، یقین مانے سب کا برا حال ہے، سب کا برا حال ہے۔ جتنے مکاتب ہیں نا ان میں اتنے افکار، اتنے وہ ڈال دیے گئے ہیں مسائل کہ وہ سب ان کے جو بڑے علماء ہیں، یعنی جو سمجھدار ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ سب کے سب پریشان حال ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے آپ کے، نہیں بھائی ہمارے یہاں آپ سے زیادہ ہو رہا ہے، اور یقین مانے وہاں ہم سے زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں تو پھر خدا کا شکر ہے سمجھداروں کی تعداد، باشعور لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسرے کا حال تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پر کیا حال ہے۔ بس ان کے وعدوں پہ نہ جانا، جہاں بھی یہ جھوٹے وعدے، پہچان کیا ہے؟ سبز باغ دکھائے گا۔ سچے وعدے میں کیا ہوگا؟ امتحان۔ جہاں بھی سچا وعدہ اللہ کرے، اللہ کا تو ہے نا سچا وعدہ، جہاں میں سچ کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ اب اللہ کے ساتھ یہ لفظ ضروری نہیں نا، جہاں اللہ کا وعدہ ہوگا، رسول کا وعدہ ہوگا، امام کا وعدہ ہوگا، یاد رکھیے وہاں امتحان کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ امتحان کے بغیر نہیں ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کتنی مشہور آیت، سارا سال آپ مجالس پہ سنتے ہیں سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھیے وعدہ کب کر رہا ہے؟ جب امتحانات کا ذکر کر دیا۔ پہلے امتحان، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا، تمہیں امتحانات میں ڈالوں گا، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تمہارے جان و مال میں، تمہارے مال میں کمی کے ذریعے سے، جانوں میں کمی کے ذریعے سے، تمہاری اولاد تم سے لوں گا، تمہارا مال تم سے لوں گا، تم پر خوف کو مسلط کروں گا، تم پہ بھوک کو مسلط کروں گا، تم پہ دشمن کو مسلط کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کہہ رہے یہ ضرور کروں گا۔ اس کے بعد میرے وبشر الصابرین، اور پھر بشارت ہے کس کو؟ خوشخبری ہے کس کو؟ صبر کرنے والوں کا۔ ان مصیبتوں میں جو استقامت دکھائے گا، جو صابر رہے گا، کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آسان ہو گئی بات، یعنی جہاں بھی اللہ کا وعدہ ہوگا، رسول کا وعدہ ہوگا، امام کا وعدہ ہوگا، آزمائش کے ساتھ ہوگا۔